آج میں آپ کو ایسی 3 غلطیاں بتانے والی ہوں جو صرف غلطیاں نہیں بلکہ آپ کی قسمت، آپ کی عبادت اور آپ کی زندگی کا رزق بند کر دیتی ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں آپ سے غلطی سے ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ زندگی کا سکون، برکت خود آپ روک رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا ورنہ شاید آپ اپنی ایک بڑی غلطی دوبارہ دہرا دیں اور پھر سوچتی رہیں پتہ نہیں ہمارا رزق کیوں کم ہے، پتہ نہیں ہماری آمدن تو اتنی آتی ہے، انکم بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے، پتہ نہیں میرے بچے نافرمان کیوں ہیں، پتہ نہیں میرا رزق سٹک کیوں ہو گیا ہے، کاروبار کیوں چل کے نہیں دے رہا ہے۔ یہ غلطیاں نہیں چھوڑیں گی تو آپ اسی متھ میں ساری زندگی گزار دیں گی اور یہ سلجھے گی نہیں گتھی آپ سے۔ اس ویڈیو کو سنیے گا بھی اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ کسی کی زندگی میں یہ جو ایک سوال ہے کہ میرا ہی رزق کم کیوں ہے، میرے ہی گھر میں بے برکتی کیوں ہے، میری ہی اولاد ایسی کیوں ہے، میرے ہی اوپر بیماریاں کیوں ہیں، ان کے جوابات ان کو مل جائے اور میں بھی وہ اپنی زندگی کو صحیح کر لیں اور آپ کو اس کا ثواب ملے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے متنفر ہونے کے بجائے اللہ کا دوست بن جائے اور اس کا ثواب آپ کو ملے۔ پہلی غلطی جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کو روٹین سمجھنا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روٹین میں ہے، پڑھی جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے جو ہم سب کرتے ہیں، عبادت کو بس ایک روٹین سمجھ لینا۔ نماز پڑھی ہے، بس فرض ہے، ادا ہو گیا، لیکن دل کہاں تھا، ذہن کہاں تھا، سوچ کہاں تھی؟ یہ وہ غلطی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ عبادت صرف حرکت کا نام نہیں، نیت کا نام ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں دل نہیں تو سمجھ لیں برکت بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی عبادت میں دل لگ رہا ہے تو آپ کی برکت بھی زندگی میں ہوگی۔ اپنی نمازیں ٹھیک کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا، پوری قوم کو لے کر ایک میدان میں گئے، توبہ کروائی، اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے تو وہی نازل ہوئی، موسیٰ اپنی قوم کو کہو نمازیں درست کریں۔ رزق بند کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ قحط کس وجہ سے آیا؟ نمازیں ٹھیک نہ پڑھنے کی وجہ، غفلت میں غافل رہ کر نماز ایک روٹین کی طرح پڑھنا، عبادت سمجھ کے نہ کرنا۔ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، الفاظ کے ہی نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، حرکات ہی نہیں پتہ کیا کر رہی ہوں، اس سے نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، سب بتایا ہوا ہے ہم نے ہر ویڈیو میں، وہ وہاں سے دیکھیے گا۔ عورت کی نماز کیسے پڑھنی ہے، پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتایا، کرسی پہ بیٹھ کے کیسے پڑھنی ہے وہ بھی بتایا، نیت بھی بتائی، فرض کیسے پڑھنے وہ بھی بتایا۔ یہ سب آپ سیکھیں تاکہ ہماری عبادت ٹھیک ہوگی تو ہماری روزیاں کھلیں گی۔ دوسری مین غلطی، ہر مصیبت کا الزام قسمت پر ڈال دینا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں قسمت خراب ہے، ہوتی ہماری اپنی غلطی ہے لیکن ہم کہہ دیتے ہیں ہماری قسمت ہی بری ہے۔ قسمت کو برا بھلا کہنا، قسمت بدلنے کے لیے دعا نہ کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، ہر وقت بھائی میں تو جس چیز کو ہاتھ لگا رہی ہوں وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے، میرا کاروبار ڈوب رہا ہے، میرے بچے دور ہو رہے ہیں، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے۔ غلطی کوئی نہ کوئی ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کریں نا کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری کیا غلطی ہے، میری وہ غلطیاں بھی معاف کر دے جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے یا اللہ۔ اللہ کے سامنے سرنڈر کریں، اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جھک جائیں اللہ کے سامنے، توبہ کریں، اللہ آپ کی وہ غلطیاں بھی معاف کر دیں گے جس کی وجہ سے ہم قسمت کو برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک قسمت تب بدلتے ہیں جب انسان اپنی سوچ، اپنے عمل اور اپنا رویہ بدلتا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے چیز بدلتے ہی نہیں اپنی سوچ، بس کہہ دیتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ نہیں، یہ غلطی آپ کو
ٹوٹنے نہیں دیتی، یہ غلطی آپ کو اٹھنے نہیں دیتی۔ اگر آپ قسمت کو خراب کہیں گے، آپ ٹوٹیں گے ایک دفعہ تب آپ اٹھیں گے، ٹوٹیں گے نا تب اٹھیں گے ایک دفعہ۔ پھر تیسری غلطی، لوگوں کو راضی کرنا اللہ کو بھول کر۔ گلے شکوے اللہ سے ہر وقت گلا، یار مجھے اتنا کم دیا، اس کو زیادہ دے دیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے لاکھوں کروڑ پتیوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور میں نے کئی لوگوں کو ہزاروں کماتے ہوئے اتنے سکون میں دیکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ ان کے اندر ناشکری نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ او بھائی اللہ نے جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں، ان کا جملہ یہ ہوتا ہے۔ اور ارب پتی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، یار سٹیٹس ہمارا ان کے برابر نہیں ہو رہا جن کے برابر ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زیادہ کمانے کی طلب ہے۔ لوگ کیا کہیں گے میرے بچے نہیں پڑھے، لوگ کیا کہیں گے میرے گھر میں صوفہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے میں اچھی سوسائٹی میں نہیں رہتی، لوگ کیا کہیں گے میں فلانی شادی میں اچھا نہیں پہن کے گئی۔ اللہ کا نہیں سوچ رہے، لوگوں کا سوچ رہے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے نہیں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ غلطی آپ کی زندگی سے رزق کی برکت کو چھین لیتی ہے۔ دل کا سکون نہیں ملتا آپ کو جب تک آپ اپنی زندگی کا فوکس اللہ کو نہیں بنائیں گے، تب تک آپ کسی کو بھی خوش کر لیں، آپ خود کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ سب کو خوش کرتی پھریں گی، لیکن آپ کی زندگی اندر سے کھوکھلی رہے گی، کھوکھلی رہے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ 3 بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں: ناشکری، لوگوں کو خوش کرنا، مصیبت کا الزام قسمت پر دے دینا، ہر مشکل کا مصیبت کا الزام قسمت پر دے دینا، دعا نہ کرنا، عبادت کو ٹھیک نہ کرنا، یہ تو سب سے بڑی پہلی غلطی ہے۔ عبادت کو بوجھ سمجھ کے، بس روٹین سمجھ کے کرتے جانا۔ بول 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 کے دیکھ لیں، بچوں کو نماز پڑھوائی جاتی ہے، جس گھر میں نماز نہیں وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ کمنٹ میں بتائیں ان 3 غلطیوں میں سے کون سی غلطی آپ سے ہو رہی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت برسا دے، تو ان غلطیوں کو آج ہی چھوڑ دیں، اور ہم سے دعا کروانے کے لیے ہماری باجیوں سے، ہمارے مدرسے سے اپنی وہ غلطی کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں، کہ باجی ہمارے لیے دعا کر دیں۔ بے شک آپ اپنی غلطی نہیں لکھنا چاہتی کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، عبادت کی کمی ہے، ناشکری ہے، یا میں جو ہے قسمت کو ہر وقت برا کہتی رہتی ہوں، آپ یہ لکھ دیجئے کہ ہماری غلطیوں کو دور کروانے کے لیے ہمارے لیے دعا کیجئے، تو آپ کا نام آ جائے گا دعا کروانے والے لوگوں میں، اور کیا پتہ ہمارے اندر یہ غلطیاں ہوں، ہم مانتے نہیں، اور وہ دور ہو جائیں اس دعا کے صدقے۔ آج ہی چھوڑ دیں اس کو، آج ہی اس غلطی کو چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک بھی اگر ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت جس جس بہن نے سنا اور آگے شیئر کیا، اس کی نسلوں کو اللہ برکتیں، عزتیں، عافیتیں دے، اور جس نے نیکی کی نیت سے شیئر کیا کہ اللہ رب العزت بدل دے، ان کو اپنا دوست بنا لے، اللہ ان کی پوری نسلوں کو نمازی بنا دے، نیک بنا دے، ان کے گھر برکت دے دے، کھلی روزیاں دے، میاں بیوی میں محبتیں دے۔ جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں اور آگے بھیجیں تو نیچے لکھ کے بھیجیں کہ آگے آگے شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں سبسکرائب کرنے کا، کیونکہ میں ہر روز آپ کی زندگی کے لیے ایک نیا راستہ، ایک نئی روشنی لے کر آتی ہوں۔ ذرا تجربے رہتے ہیں، انسانوں سے ملنا جلنا ہے، مدارس اور یہ دین کی توسط سے، تو جس سے ملتے ہیں ایک نیا تجربہ ملتا ہے، تو اس تجربے کے اکارڈنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتی رہتی ہوں۔ تو جب آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے سامنے، جیسے ہی ہم ڈالتے ہیں اپنی سوچ اللہ کے رسول اور اس کے
نبی کا حکم تو وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے آئے گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو عزتیں، عافیتیں، برکتیں دے، اور میری جتنی بہنیں ہیں ہماری کلاس کی ریگولر اسٹوڈنٹس، اللہ ان کے گھروں کو عافیت، برکت، عزت سے نواز دے اور حفاظتیں فرمائے، آمین اللہم آمین۔